طویل عرصے سے گلگت بلتستان میں خواتین کی تعلیم سے وابستہ ہوں، تو میں نے 30 برس میں اس منظرنامے کو تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک وہ وقت تھا 3 دہائی پہلے کہ جہاں پر خواتین کی تعلیم کو پسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر خواتین تعلیم حاصل کریں گی تو معاشرہ خراب ہوگا، یا ان کو تعلیم دی جائے گی تو ان کو تعلیم دینے والے خراب ہیں اور ہمارے بچوں کو خراب کر دیں گے۔ لیکن اسی معاشرے کو اب میں دیکھتی ہوں جہاں خواتین آزادی سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں، اور ہر خاتون نہ صرف تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے بلکہ معاشی طور پر خود کفیل ہونا چاہتی ہے، اور ان میں وہ بچیاں شامل ہیں جو دور دراز کے علاقوں سے بھی آتی ہیں اور اپنی تعلیم کے لیے سارے چیلنجز کو قبول کرتی ہیں، نہ صرف گلگت بلتستان میں تعلیم حاصل کرتی ہیں بلکہ پورے پاکستان کی یونیورسٹیز میں، میڈیکل کالجز میں، انجینئرنگ کالجز میں تعلیم حاصل کرتی ہیں اور اپنے آپ کو اچھے کسی خود مختار مقام تک پہنچا لیتی ہیں۔ اور گلگت بلتستان کے معاشرے کی یہ بات خوش آئند ہے کہ وہ خواتین کی اس خود مختاری کو بہت کشادہ دلی سے قبول کرتے ہیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ خاتون تعلیم بھی حاصل کرے اور پھر ملازمت بھی حاصل کرے اور گھریلو ذمہ داریوں میں اپنا حصہ بٹھائے۔ اور اس میں زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ وہ خواتین اس مقصد کے لیے جہاں بھی جانا چاہیں ان کا راستہ نہیں دیتا جاتا۔ ایک وہ وقت تھا کہ جہاں پہ خواتین کا پیدل چلنا سڑکوں پر قابل قبول نہیں تھا، لیکن اسی سڑک پر آج جب میں کالج کی کوئی 300-400 طالبات کو بیک وقت پیدل چلتے ہوئے دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہی وہ تعلیمی انقلاب ہے جس کے لیے ہم نے اتنی دہائیاں کوشش کی ہے اور اب اس کا ثمر ہم بھی اپنے معاشی خود مختاری کے لیے ہر ممکن وسائل کام میں لا رہے ہیں، سرکاری ملازمت کے ذریعے بھی، دوسرے پروفیشنز کے ذریعے بھی، بینکنگ میں بھی جا رہی ہیں، وہ فوڈ چینز میں بھی کام کر رہی ہیں، وہ اپنے گھروں میں لگے ہوئے پھل اور پھولوں کے ذریعے کام کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ جیمز جیلیز بناتی ہیں، وہ اپنے جو فروٹس ہیں ان کو خشک کر کے بیچتی ہیں، ان کے پیکٹ بناتی ہیں۔ اب کچھ عرصے سے اس حد تک خواتین اس شعبے میں آگے آ گئی ہیں کہ پھولوں کی نرسریز میں جو پنیری آتی ہے وہ بھی خواتین اپنے گھر پہ بناتی ہیں اور اس کو بیچتی ہیں۔ دودھ اور مکھن اپنے گھروں میں جو ڈیری پروڈکٹس ہیں وہ بناتی ہیں، وہ بیکنگ کرتی ہیں، انہوں نے اپنے آن لائن آرڈرز لینا شروع کر دیے ہیں، بالکل بڑے شہروں کی طرح سے بیکریوں میں ان کی پروڈکٹس جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو گھریلو مصنوعات ہیں، مثال کے طور پر جو شالز بنتی ہیں یا اون سے وہ چیزیں بنا لیتی ہیں، سویٹرز بناتی ہیں یا بچوں کے کوئی ملبوسات بنا لیتی ہیں، وہ ہر طرح سے اس کو جو بھی ان کے میسر وسائل ہیں ان کو کام میں لا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لیڈیز کی مارکیٹس ہیں جو ایک یونیک آئیڈیا ہے کہ خواتین کی مارکیٹس ہیں، اس میں خواتین ہی دکاندار ہیں، خواتین ہی گاہک ہیں، جس میں وہ آزادی سے پردے کے مسائل بھی نہیں ہوتے، جس میں ان کو باہر لوگوں سے انٹریکشن کے بھی مسائل نہیں ہوتے، اس سے وہ کما رہی ہیں۔ خواتین جو ہیں وہ گاڑیاں چلا رہی ہیں۔ اب وہاں علاقے میں خواتین جو ہیں وہ بینک آفیسرز بھی ہیں، خواتین پائلٹس بھی ہیں، خواتین جو ہیں وہ ایئر لائن میں جاب کر رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں وہاں کی خاتون جو ہے وہ معاشی طور پر زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے دوسرے صوبوں۔ اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی بہت تبدیلی آئی ہے۔ پہلے صرف ٹورسٹ ہوٹل میں ٹھہر سکتے تھے، اب گیسٹ ہاؤسز کی بھرمار ہو گئی ہے۔ پورے گلگت بلتستان میں آپ چلے جائیں، دور دراز علاقوں تک گیسٹ ہاؤسز کا رواج ہو گیا ہے۔ ایئر بی این بی کی طرح سے لوگ اپنے گھروں میں کمرے بھی دے رہے ہیں۔ صرف اسکردو کی آپ مثال دیکھیں تو آپ کو اسکردو سے شنگریلا تک، جہاں پہلے صرف کھیت ہی کھیت نظر آتے تھے، اب آپ کو ہر قدم پر ایک گیسٹ ہاؤس مل جاتا ہے۔ اور اس میں لوگوں کے پاس ورائٹی بہت ہے کہ جو شخص جتنا افورڈ کر سکتا ہے، اچھے بھی ہیں اس میں، درمیانے بھی ہیں اور کم خرچ والے بھی ہیں، تو ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق ٹھہر سکتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں بھی گیسٹ کو ٹھہراتے ہیں، آنے کے گیسٹ ہاؤسز بھی ہیں، سول بھی ہیں۔ ٹورسٹ کا فلو بہت زیادہ ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں
خصوصاً عید کے موقع پر یا کوئی ایسی جو چھٹیاں یا ویکینڈ اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس میں جب واپس کا ٹاپ کھل جاتا ہے تو ٹورسٹ کی تعداد اتنی ہو جاتی ہے کہ لوگ ان گیسٹ ہاؤسز سے باہر نکل کر کچھ لوگ اپنے ٹینٹس لے کر اس میں بھی سوتے ہیں اور بعض لوگ گاڑیوں میں بھی سو جاتے ہیں جب صورتحال اتنی ہو کہ مہمان زیادہ ہوں گیسٹ زیادہ ہوں تو یہ فلو ایک طرح سے تو اکانومی پہ اثر انداز ہوتا ہے مثبت طریقے سے کہ گلگت بلتستان میں وہ سیزن جو وہ لوگ جو ہوٹل انڈسٹری سے ہیں یا ٹورسٹ کو انٹرٹین کرتے ہیں ان کی اکانومی بہتر ہوتی ہے، لیکن وسائل کے اعتبار سے اس کے منفی اثرات بھی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو گاڑیوں کا دھواں پولوشن جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، رش بہت ہو جاتا ہے، آپ کے پاس جگہ نہیں ہوتی چلنے کرنے کی، بجلی کے مسائل ہو جاتے ہیں، آپ کے پانی کے مسائل ہو جاتے ہیں، جو بنیادی وسائل ہیں وہ آپ کے پاس پورے نہیں ہوتے، اور خدا نخواستہ اگر سڑک بلاک ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس جو روزمرہ ضروریات کی چیزیں ہیں وہ نہیں پہنچ پاتی، تو پھر مقامی آبادی بھی اس سے کسی حد تک ڈسٹرب